تے جیرا مصر دا بادشاہ ہے صدر اوندا نام ہے جمال عبد الناصر تے جمال عبد الناصر روس دے اندر ماسکو دے وچ گیا اتاں ہر ملک دے صدر دی اور وزیر دی سال دے بعد ایک میٹنگ ہو دی ہے تے او میٹنگ دے اندر اکثر جڑے ملکاں دے صدر تے وزیر آندے ہن او غیر مسلم ہوندے ہن کیونکہ زیادہ ملک او ہی نا جنہاں دے ہوتے کافراں دی بادشاہی ہے جڑے ملکاں دے ہوتے مسلماناں دی بادشاہی ہے او تھوڑے ملک ہیں وقت انہاں دی جلے میٹنگ ختم تھی ویا تے انہاں دا ایک ٹائم مقرر ہے آدھ گھنٹہ وہ آدھ گھنٹے دے اندر کوئی اکٹھے بہے کے گپ شپ لیندے ہیں چاہ پیندے ہیں مذاق کرنے ہیں تے جمال عبد الناصر جو کیا وہ نٹھے کہ بھئی این ٹائم دے اندر ایک گپ شپ مذاق کرنے ہیں تے وہ انہاں کو آکھا میاں انشاءاللہ زندگی ہے اگلے سال میں اپنے نال ہی آدمی اڑے سا تے او تھا کو ہی کلام سنے سی تسا سارے سنان واسطے تیاری میں اور جتنے لوگ بیٹھے ہیں کمیونسٹ مسلمان غیر مسلم انہاں سارا آکھے ٹھیک ہے اگلے سال چلے اگلی میٹنگ آوے تسا اپنے نال سنگی کو گھین کے آوائے اساں دا کلام آکھو نا سبحان اللہ حضرت قاری صاحب فرمینے میرے جمال عبد الناصر دا لیٹر خط آ گیا خط دے اندر لکھو ہے کہ اسا روس دے دورے دوتے وجنے فلاں تاریخ دوتے تے تسا میرے نال جلسو حضرت قاری صاحب فرمائے ٹھیک ہے میں نال جلساں اور جس وقت دورے دوتے گئے تے اتھا ولا انہاں دا اوہ ٹائم گب شب دا چائے دا مزاق دا ٹائم تھیا تے اکٹھے تھی بیٹھے تے اتھیں جمال عبد الناصر جرام مصر دا صدر آئی وہ آکھن لگے میاں میں اپنا سنگتی گھنایا اے تھوڑے سامنے ہی کلام پڑسی تسا ذرا توجہ دے نال سن سو انہاں کے ٹھیک ہے حضرت قاری عبد الباسط صاحب نے اتھے قرآن مجید دی تلاوت کی تھی آکھو نا سبحان اللہ حضرت قاری صاحب جلے قرآن دی تلاوت کی تھی ایسے درد بھرے آواز دے اندر حضرت تلاوت کی تھی قاری صاحب دی عادت ہے جلے تلاوت کریں نا اکھیاں بند کر باندے آن قاری صاحب فرمائے میں آدھ گھنٹہ تلاوت کرن تو بعد جلے میں سامنے ڈٹھے جتنے بھی لوگ میرے سامنے بیٹھے ہن چاہے مسلمان ہن تے بھاویں کافر ہن سارا دے اکھیاں دے کل ہنجو جاری تھی گئے روندے بیٹھے جمال عبد الناصر انہاں کو پوچھا یارو خیر ہے کیوں رو دے وے تے انہاں جیرا جواب دیتے نا انہاں کہ جمال عبد الناصر اسا کو بیا نہیں پتا جو ای کیشے پڑھئے ایک کیرا کلام ہے لیکن اتنی گال ضرور ہے کہ اے جو ہی کلام پڑھتا گئے اسارے جسم جو تے کب کبھی تاری تھی دی گئی ہے اسارے جسم دے رونگٹے کھڑے تھی دے گئے اسا بڑی کوشش کی دیئے کہ اسا اپنے ہنجوان کو ضبط کر سکوں لیکن ای کلام دے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اسا اپنے ہنجوان کو نہ روک سکے شان قرآن شان قرآن رحمت قرآن علماء پہ بندو نعرہ تکبیر سنو میرے بھائیو دوستو بزرگو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنات ہر آدمی سنایا ہے ابو جہل بیٹھے اپنے کافران دے اندر سردار اکٹھے تھے بیٹھے نا اور ابو جہل آکھن لگیا نعوذ باللہ من ذالک جیرا آدمی
ویسی ون کے آمنہ دلال کو قتل کر کے آزی میں انعام دے اندر کو 100 اٹھ دے سان ہوں مجلس دے اندر عمر کو نہن بیٹے حال مسلمان کو نہن تھائے عمر کو پتہ لگوے دے کہ آدمی ون کے دسائے جو ابو جہل اعلان کر دیتے جیرا آدمی نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ السلام کو قتل کر کے آزی جیرا آدمی نبی علیہ السلام یہ آدمی اردو دے اندر تقریر کرو اردو دے اندر تقریر ہوئے سرے کی تو سمجھ آدھی ہے نہیں آدھی جنہاں کو سرے کی سمجھ نہیں آدھی او ہاتھ کھڑا کریں جنہاں کو نہیں آدھی سرے کی جنہاں سمجھ نہیں آدھی اردو دے اندر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس کے اندر موجود نہیں ہیں یہاں تک کہ کسی آدمی نے جا کر بتایا کہنے لگے کہ عمر ابو جہل نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو آدمی جا کر نبی علیہ السلام کو قتل کر دے گا میں اس کو انعام کے اندر 100 اونٹ دوں گا حضرت عمر نے جب یہ بات سنی جاتے ہیں جا کر ابو جہل کے سامنے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف سے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو آدمی نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ السلام کو قتل کرے گا انعام کے اندر میں اس کو 100 اونٹ دوں گا وہ کہنے لگا ہاں پہلے بھی میں نے یہ اعلان کیا ہے اور اب بھی یہی اعلان کرتا ہوں کہ میں انعام کے اندر 100 اونٹ دوں گا عمر گھر جاتے ہیں گھر جا کر تلوار لیتے ہیں تلوار نیام سے نکالتے ہیں تلوار نکال کر نبی علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو جاتی ہے جس صحابی کا نام کتابوں میں نعیم بن عبداللہ نحام رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے وہ صحابی دیکھ کر کہنے لگے عمر خیر تو ہے آج بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں آج بڑے جلال میں نظر آ رہے ہیں عمر کہنے لگے ہاں ہاں میں چاہتا ہوں جا کر نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرتا ہوں وہ صحابی کہنے لگے میاں نبی کے پاس بعد میں جانا تجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تیری بہن بھی مسلمان ہو چکی ہے تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہو میرے بھائیو دوستو بزرگوں سنو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بجائے نبی علیہ السلام کے جانے کے اپنی بہن کے دروازے پر جاتے ہیں جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اس وقت حضرت عمر کی بہن اندر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے تھے جب عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے آواز ایمن دقل باب کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا جواب ملا انا عمر بن الخطاب میں تو عمر بن خطاب دروازے پہ ہوں جب دروازہ کھولا گیا یہ اندر داخل ہوئے جا کر پوچھ دیں کہ میں نے آواز سنی ہے آپ کیا پڑھ رہے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے وہ کہنے لگے نہیں نہیں یہ آپس میں باتوں کی آواز نہیں تھی یہ تو کوئی آپ کلام پڑھ رہے تھے اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا اتنا مارا ان کو زخمی کر دیا لہو لہان کر دیا جب بہن نے دیکھا کہ بھائی باز نہیں آ رہا مجھے مار رہا ہے عورت کا ایمان دیکھ عمر کی بہن کہنے لگی او عمر اگر تو اپنے کافر سرداروں کو نہیں چھوڑ سکتا میں محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتی دوستو بزرگوں جب عمر نے دیکھا کہ بہن میری بات بھی نہیں سن رہی کہنے لگے مجھے وہ کلام دکھاؤ جو کلام آپ پڑھ رہے تھے بہن کہنے لگی عمر ابھی تک آپ مسلمان نہیں ہیں آپ ناپاک ہیں آپ نجس ہیں ہمارا قرآن پاک ہے پاک قرآن کو ناپاک ہاتھ نہیں لگ سکتا کیونکہ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
لا يمسه إلا المطهرون. کہہ دو نا سبحان اللہ. لا يمسه إلا المطهرون. جاؤ جا کر پہلے غسل کرو، غسل کر لینے کے بعد پھر آپ اس کلام کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. عمر جاتے ہیں، جا کر غسل کرتے ہیں، غسل کر کے واپس آتے ہیں اور قرآن مجید کو دیکھتے ہیں. اس وقت جو قرآن مجید کی آیات نئے نئے نازل ہوئے تھے وہ سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ہیں. کہہ دو نا سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی تلاوت ہو رہی ہے. حضرت عمر کے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھی جا رہی ہیں. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا الہ الا ہو. ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ. جس جگہ تک اس وقت قرآن مجید کی آیات تھی میں وہ تلاوت کر رہا ہوں. کہہ دو نا سبحان اللہ. اور میں اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ راى نارا فقال لاهلهم كثوا اني آنست نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدى فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالواد المقدس طوى وانا اخترتک فاستمع لما یوحى اننی انا اللہ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. اس جگہ تک قرآن مجید کی آیات کی تلاوت ہوئی. حضرت عمر قرآن سن رہے ہیں. سنو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کتنی تاثیر رکھی ہے. جب پہلے قرآن کی آیات ختم کی عمر کہنے لگے او میری بہن جس نبی کا کلمہ تو نے پڑھا ہے مجھے بھی اس نبی کے پاس لے جاؤ, میں بھی اس کا کلمہ پڑھ کے محمد کا غلام بننا چاہتا ہوں.